علی صلی علی صلی علی. آج آئے گی اگر پیارے نبی کی آن پر، کٹ مریں گے ہم محمد مصطفیٰ کی شان پر، مصطفیٰ کی شان پر. الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واکبرہ تکبیرا، وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسل رسولہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا نفرق بین احد من رسلی. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر کذبت عاد المرسلین. صدق اللہ العظیم. میری یہ خواہش تھی، میں یہ چاہتا تھا کہ آج ہومو سیکچولیٹی اور پروسٹیٹیوٹ کے فتنوں جیسے بڑے بڑے فتنے ان کے متعلق گفتگو کرتا، مگر حالات حاضرہ نے مجھے اس بات کی اجازت نہ دی. حالات حاضرہ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ناموس رسالت پر پڑھنے والے ڈاکوں کو جواب دوں، پہلے میں ناموس رسالت پر بھونکنے والے کتوں کی زبانوں کو کھینچوں، پہلے میں نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھونکنے والے لوگ، بکواس کرنے والے لوگوں کی زبانوں کو کھینچوں، ان کی زبانوں کو کاٹوں. میں نے شروع میں آپ لوگوں کے سامنے جو تلاوت فرمائی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا نفرق بین احد، ہمارے مسلمانوں کے متعلق کہا یہ وہ مسلمان ہے جو فرق نہیں کرتے. کس کے اندر فرق نہیں کرتے؟ رسولوں میں، کسی ایک رسول میں فرق نہیں کرتے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو لوگ ہیں، یہ جو کافر و یہود و نصارہ ہے، بعض انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور بعض کو مانتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم وہ مسلمان ہیں، ہر نبی کو مانتے ہیں. تو میرے نبی کو برا بلا کہتا ہے، میں تیرے نبی کو برا بلا نہیں کہتا. یہودی میرے نبی کو برا کہے، میں موسیٰ علیہ السلام کو برا نہیں کہتا. عیسائی میرے نبی کو برا کہے، میں عیسیٰ علیہ السلام کو برا نہیں کہتا، کیونکہ میرا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. میرا اسلام، میرا دین، میری شریعت، میرا خدا، میرا نبی مجھے یہ بتا رہا ہے کہ تم نے اگر ایک نبی کی بھی تکذیب کر دی، سب کی کر دی. اللہ اکبر. عاد و سمود کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک نبی کی تکذیب کی، مگر مرسلین کے الفاظ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی. ایک رسول کی تکذیب کر دینا، ایک رسول کے ساتھ کفر کر دینا، سارے رسولوں کے ساتھ کفر کر دینے کے برابر ہے. میرا آج کا موضوع مستشرقین کون لوگ ہیں اور انہوں نے میرے نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اعتراضات لگائے ہیں اور ان کے کیا جوابات ہیں. مستشرقین جمع ہے مستشرق کی، اور یہ ماخوذ ہے مستشرق لفظ سے. اللہ اکبر اللہ. مستشرقین، مستشرق ایسے انسان کو کہا جاتا ہے جس نے نبی الآخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قلم اٹھایا ہو، تحریر لکھی ہو، موضوع لکھا ہو، کوئی آرٹیکل لکھا ہو، کسی صفحے پہ لکھا ہو، کتاب میں لکھا ہو، اخبار میں لکھا ہو، کہیں بھی میرے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ لکھا ہو، وہ مستشرق ہے. اس کو مستشرق کہا جاتا ہے اور وہ غیر مسلم ہے. پھر اس کی تعریف کو اور وسیع کر دیا گیا. امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا میں یا کسی بھی فورن کنٹری بیرون ملک میں کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قلم اٹھا کے کچھ لکھتا ہے اور وہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کچھ لکھتا ہے، آپ کی سیرت پر لکھتا ہے، کچھ بھی لکھتا ہے، تو وہ مستشرق ہوگا، وہ مستشرقین میں شامل ہے. مستشرقین نے میرے نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے اعتراضات لگائے، اور یہ انصاف کی بات نہیں ہے.
جنہوں نے میرے نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف کے ساتھ ان کی سیرت پر لکھا، انصاف کو انہوں نے میرے نبی کی سیرت کو پڑھا۔ کاش اگر یہ فرانسیسیوں نے، یہ فرانس کے لوگوں نے میرے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوتا تو کبھی میرے نبی کے خاکے نہ بناتا۔ جنہوں نے میرے نبی کو سیرت کو پڑھا وہ غیر مسلم تھے، انہوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر بھی لکھا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آن پر بھی لکھا، انہوں نے نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت سپہ سالار بھی لکھا ہے، میرے نبی کو انہوں نے بحیثیت معلم بھی لکھا ہے، بحیثیت اخلاق بھی لکھا ہے، انہوں نے میرے نبی کو بحیثیت والد بھی لکھا ہے، بحیثیت اللہ اکبر شوہر بھی لکھا ہے، انہوں نے میرے نبی کو بحیثیت سردار بھی لکھا ہے، بحیثیت امام بھی لکھا ہے، بحیثیت اللہ اکبر اللہ قاضی بھی لکھا ہے، بحیثیت انصاف کرنے والا منصف بھی لکھا ہے۔ انہوں نے میرے نبی کو انصاف کے ساتھ میرے نبی کی تعریفات، بہت بے شمار ایسے مستشرقین ملیں گے جنہوں نے انصاف سے، مگر بہت ایسے مستشرقین ہیں جن کی تحریروں کو پڑھ کر، جن کی بکواسات کو پڑھ کر، جن کے بغض اور عداوت سے بڑے ہوئے تحریروں کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے یہ اسلام کے دشمن ہے، اسلام کی دشمنی کی واضح جھلک ان لوگوں میں پائی جاتی۔ لکھتے ہیں، ایک مستشرقین لکھتا ہے کہ نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہی پسند تھے، سرداری پسند تھے، وہ مکہ میں پیغمبر نہیں تھے۔ اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ کاش تم لوگوں نے میرے نبی کی، تم لوگوں نے میرے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوتا تو آج میرے نبی کے خاکے نہ بناتے۔ اللہ، جنہوں نے میرے نبی کی سیرت کو پڑھا ہے، اللہ اکبر۔ اتبا آیا تھا میرے نبی کے پاس، میرے نبی کو دولت پسند شہنشاہی پسند کہنے والوں سن لو، اتبا آیا تھا میرے نبی کے پاس، آ کے کہنے لگا، بھتیجے تو جانتا نہیں ہے تیرا ہمارے اندر کیا مقام ہے؟ کیا تو جانتا نہیں ہے تیرا ہمارے اندر کیا مقام ہے؟ پھر تو نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، پھر ہم جدا ہو گئے، پھر تیرا دین ہماری سمجھ میں نہیں آیا، پھر تو الگ رستے پہ چل پڑا، ہمارا رستہ الگ ہو گیا۔ کہیں تو بادشاہی تو نہیں چاہتا؟ تو بادشاہ چاہتا ہے ہم تجھے بادشاہ بنائیں، تو بادشاہی چاہتا ہے ہم تجھے بادشاہی دیں گے، تو سرداری چاہتا ہے جس قبیلے کا کہے گا تجھے سردار بنائیں گے، تو شادی کرنا چاہتا ہے ہم تیری شادی کرائیں، تو مال دولت چاہتا ہے۔ اتبا میرے نبی کو جتنی بڑی فرمائشیں ہوا کرتی ہیں ساری پیش کر رہا ہے، تو مال و دولت چاہتا ہے ہم تجھے مال و دولت دیں گے، اگر تو بیمار ہے نعوذ باللہ، اتبا کہنے لگا نبی اے بھتیجے تو بیمار ہے ہم تیرا علاج کروائیں گے، اگر تو جادو زدہ ہو گیا ہے ہم تیرا علاج کرواتے ہیں۔ سب بڑی پیشکش کی گئی، سب بڑی پیشکش کی گئی۔ بادشاہی چاہتا ہے، سردار بننا چاہتا ہے، کسی مکہ کی عورت پر ہاتھ رکھ اس سے ہم تیری شادی کروائیں گے، شادی کروانا چاہتا ہے، تو بیمار ہے تیرا علاج کرواتے ہیں، تو جادو زدہ ہے تیرا علاج کرواتے ہیں۔ میرے نبی خاموش، اللہ اکبر اللہ، میرے نبی خاموش، میرے نبی نے حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی۔ جب یہ منظر دیکھا تو واپس پلٹ آیا، باقی سردار کفار مشرکین مکہ کے کہنے لگے تجھے ہم نے کہا تھا یہ چہرہ لے کر واپس نہ آنا، تو پھر وہی افسردہ چہرہ لے کر واپس آ گیا ہے، نبی کو کسی لالچ پر مطمئن نہیں کر کے آیا۔ کہنے لگا ہے وہ جو کہتا ہے وہ واقعی وہ جادو نہیں ہے، وہ واقعی کوئی اور ہی چیز ہے۔ میرے نبی بادشاہ پسند ہوتے تو ان باتوں کو مان لیتے، مگر میرے نبی نے بادشاہی ٹھکرا دی، سرداری ٹھکرا دی، اللہ اکبر، ساری فرمائشوں کو، مال و دولت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ صلح حدیبیہ کا مقام ہے، سہیل آیا میرے نبی کے پاس، اللہ اکبر۔ مسلمانوں دل تھام کے سننا، میرے نبی کے خاکے بنانے والوں تم بھی سنو، میرے نبی کو برا کہنے والوں تم بھی سنو۔ سہیل آیا میرے نبی کے پاس صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس نے وہ معاہدہ پڑھا، اوپر لکھا تھا محمد رسول اللہ، کہنے لگا اس کو مٹاؤ، اگر ہم تجھے محمد مان لیں تو پھر لڑائی کس بات کی؟ اگر ہم تجھے محمد مان لیں پھر ہمارے درمیان لڑائی کس بات کی ہے؟ ہم محمد رسول اللہ کو نہیں جانتے، ہم محمد بن عبداللہ کو جانتے ہیں، یہاں محمد رسول اللہ مٹاؤ، یہاں محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ میں تھا معاہدہ، فرمانے لگے اللہ کی قسم میں محمد رسول اللہ نہیں مٹاؤں، کہنے لگے میں محمد رسول اللہ نہیں مٹاؤں گا۔ نبی فرمانے لگے اور میرے نبی کو برا کہنے والوں سنو، نبی فرمانے لگے علی
میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لاؤ مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے، میں خود مٹا دیتا ہوں۔ کیوں؟ علی میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں کوئی فتنہ شرانگیزی نہیں چاہتا، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے کوئی چیز، مجھے بندے چاہیے، پھر رب نے دیے بھی۔ مجھے دعوت چاہیے، مجھے دین چاہیے، مجھے اسلام چاہیے، پھر اللہ نے بندے دیے بھی، دین بھی دیا، اسلام بھی دیا، دولتیں بھی دی، مال بھی دیا، جگہیں بھی دی، اللہ اکبر، ملک کے ملک۔ ان لوگوں سے کہا جائے بر اعظم ایک سال میں 3 بر اعظموں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا، مسلمانوں نے ایک سال میں 3 بر اعظموں پر اللہ اکبر اللہ دین اسلام کی دعوت کو پہنچا دیا تھا۔ قسم ہے اللہ کی کوئی مانتا نہیں ہے۔ برطانیہ کے ساحلوں سے لے کر روس ہمارا، جب کردار ہمارا۔ میرے نبی کو برا کہنے والے پھر مستشرقین لکھتے ہیں میرے نبی نے مملوکیت، غلامیت کی تحریک کو چلایا اور لوگوں کو غلام بنایا، اور اس رجحان کو بہت زیادہ تیز کیا، لوگوں میں اس چیز کو واضح کیا، پیش کیا، بے بنیاد الزامات میرے نبی پر لگائے گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی لونڈی کے مجھ سے تھپڑ لگ گیا ہے، کیا کفارہ؟ میرے نبی نے فرمایا کفارہ یہ ہے اسے آزاد کر۔ میرے نبی کوئی کفارہ دین میں ایسا نہیں ہے جس پر میرے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام آزاد کرنے کا نہ رکھا ہو۔ ہر کفارے میں میرے نبی نے ایک اس میں جو مرضی دی گئی ہے وہ غلام آزاد کرنے کی، غلام آزاد کرو، تمہارے پاس غلام ہے، غلام آزاد کرو۔ پھر ابو بکر نے غلام آزاد کیے، عمر نے کیے، عثمان نے کیے، حضرت علی نے کیے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے میری ساری زندگی غلاموں کے ساتھ، میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آخری الفاظ میرے نبی کے، نبی فرما رہے ہیں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میں تمہارے درمیان اپنے غلاموں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر تم لکھتے ہو کہ میرے نبی نے غلامیت کے نظام کو ترجیح دی۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا را اللہ سے ڈر جاؤ۔ ہم تمہارے نبی کے متعلق کچھ نہیں کہتے، وہ ہمارے بھی نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا دین ایسا ہے تمہارے سب دینوں سے برتر، اللہ اکبر، سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ ہم بعض کے ساتھ کفر نہیں کرتے، بعض کو نہیں مانتے، ہم الحمدللہ سارے رسولوں کو ماننے والے ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم فتنہ پسند نہیں ہے۔ دہشت گرد بھی تم ہو، فتنہ پسند بھی تم ہو، شرانگیزی پھیلانے والے بھی تم ہو۔ اللہ اکبر۔ اسلام نہ دہشت گرد ہے نہ فتنہ پھیلاتا ہے۔ پھر اسلام پر ہی گفتگو کرتے ہو کہ اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر گلا مجھے ان سے نہیں، گلا مجھے اپنے آپ سے ہے، ان لوگوں سے۔ وہ تو کلمہ نہیں پڑھا، وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ مسلمان تو ہم مسلمان تھے، ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد آج اول کلاس سے لے کر 1 سے لے کر 10ویں تک ایف اے میں، بی اے میں، سائنس کے شعبوں میں، وہ ایک الگ شعبے ہیں، کہاں ہے سیرت مصطفیٰ؟ انہوں نے سیرت پڑھی ہوتی تو میرے نبی کو برا نہ کہتے۔ ہم نے کہاں پڑھی سیرت؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کہاں پڑھا ہے؟ کاش ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 1.5 ارب ہے، کاش یہ 313 ہے۔ 1.5 ارب نہیں چاہیے، 313 چاہیے۔ ہماری تعداد 1.5 ارب ہے، کاش یہ 313 ہے۔ کاش تم میں سے کوئی 13 سال کا لڑکا اٹھ کے کہے کون ہے جو میرے نبی کو گالی دیتا ہے؟ کہا گیا، فرمایا گیا، کسی نے بتایا وہ ابو جہل ہے، وہ سامنے دیکھو وہ ابو جہل، وہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے، اڑا کر۔ اچھا چلو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں وہ اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو یہ کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کرنے والے وہ ہیں اللہ اکبر جن سے اللہ نے دین کا کام لینا ہے، جنہوں نے کرنا ہے۔ اور خدارا میرے نبی کی تحفظ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ سلام پیش کرتا ہوں راول پنڈی کے لوگوں کو جو لیاقت باغ کی سڑکوں پر نکل آئے تحفظ ناموس رسالت کے لیے اور نعرہ لگاتے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے، من سب نبی فقط۔ یہ نعرہ کوئی چھوٹا نعرہ نہیں، یہ بہت بڑا نعرہ ہے، من سب نبی فقتلو، یہ حدیث رسول اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کرو۔ اللہ کاش 313۔ یہ گوگل کی رپورٹ ہے، ہمارے نبی کو برا کہنے والے
حلالی نہیں ہو سکتے. یہ گوگل کی رپورٹ ہے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ 60% حرام زادے فرانس میں حرام زادے پیدا ہو رہے ہیں. 60% پوری دنیا سے زیادہ. اور ہمارے نبی پر حرام زادے ہو کر، ذلیل ہو کر، سور ہو کر، خنزیر ہو کر تم انسان نہیں ہو، کیونکہ انسان کسی نبی کو گالی نہیں دیا کرتا. تم سچ میں حلالی نہیں ہو، اس لیے میرے نبی کو بات کرتے ہیں. اور یہ بات کرتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں تم بیکورڈ ہو، ہماری ترقی دیکھو، ہماری شان و شوکت دیکھو. اللہ اکبر، تمہارے پاس کیا تھا؟ یہ جو رومن آج بکواس کرتے ہیں مسلمانوں کو، یہ جو اسلامی نظام ہے یہ پرانا ہو چکا ہے، یہ اب کسی کام کا نہیں ہے، اس کو ختم کیا جائے، نیا نظام لایا جائے. یہ ایک لکھتے تھے، یہ جاہل لوگ ایک لکھتے تھے، 2 لکھنا نہ آتا تھا، 1 کو 2 مرتبہ لکھتے. 3 لکھتے تھے، 3 لکھنا نہ آتا تھا، 3 کو 3 مرتبہ لکھتے. 1 کو 3 مرتبہ لکھتے تو 3 لکھتے. 10 لکھتے، لکھنا نہ آتا، کروس لگا دیتے. یہ ہم نے بتایا فلکیات کیا ہے، یہ ہم نے بتایا شمسیات کیا ہے، یہ ہم نے بتایا الجبرا کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم سے پوچھ کر آج ہم ہی پر دھوم جما رہے. ہم نے حروف تہجی متعارف کروائے، ہم نے بتایا الف کیا ہے، ہم نے پڑھایا با کیا ہے، ہم نے سکھایا. یہ سارا علم ہم نے تم کو دیا. اللہ، یہ ساری چیزیں آج یہ ثقافتی نظام تمہارا، یہ تمہارا عدلی نظام ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کاپی کرتے ہوئے عبد الرحمن اموی، جب جو امویہ خلافت کی ختم ہوئی، عباسیہ خلافت آئی، صرف ایک اموی شہزادہ خلیفہ جو تھا وہ بچا، اور وہ بھاگ کر وہاں سے 2 بھائی تھے، ایک مارا گیا راستے میں، ایک بھاگ کر سبیل پہنچا. وہاں پر بارش نہیں ہوا کرتی تھی، وہاں پر پانی نہیں تھا بالکل بھی، لوگوں کے اندر لوگ نہاتے نہیں تھے، بہت زیادہ اسمیل اور بو آتی، لوگوں سے بدبو آتی. تو عبد الرحمن اموی تھا جس نے پرفیوم ایجاد کر کے، یہ جو خوشبوئیں لگاتے ہو یہ بھی ہماری ایجاد ہے. حتیٰ کہ ہمارے متعلق باتیں کرتے ہو، یہ لیٹرین تک ہم نے تم کو بنا کے، یہ عبد الرحمن اموی نے سپین جا کر لیٹرین میں ایجاد کی. یہ ساری ایجادات ہم سے لے کر، یہ ساری چیزیں ہم سے لے کر ہم ہی پر دوست جما ہیں. اللہ، خدا را مسلمانوں کی سچے راہ ہو جاؤ. پھر یہ کفار، پھر میں دیکھوں گا کون سا ملک ہے، کون سا شہر ہے جو میرے نبی کے خاکے بناتا ہے. اللہ، اگر بنا لیں چمن کے مالی وفار اپنا شعار بھی، تو آ سکتی ہے چمن میں چمن سے روٹی بہار بھی. پھر آئیں گے میر تیری محفل میں جب خدا لایا. وآخر دعوانا الحمدللہ. میرے مولا تیری رحمت سے نکلا